الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: فإن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، آج ہم یہاں اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جان اور اس کی اولاد سے فطری طور پر محبت رکھنے کا خاصہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے مال سے بھی وہ محبت رکھتا ہے، اور یہ محبت فطری ہوتی ہے۔ لیکن انسان حقیقت میں اس کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ اصل مالک احکم الحاکمین اللہ رب العزت ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل مالک اللہ رب العزت ہے۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں کہ بہت سی فیکٹریاں ہوتی ہیں، بہت سے مل ہوتے ہیں، ان کے مالک ہوتے ہیں اور ان کے کارندے ہوتے ہیں، منشی ہوتے ہیں۔ لہذا جو حکم وہ مالک کرتے ہیں اسی کے مطابق وہ منشی اور خزانچی اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب دنیا کا یہ عالم ہے کہ ایک منشی، ایک خزانچی اپنے مالک کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت ہم سب کا احکم الحاکمین ہے، ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا پالنہار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہم کو عطائیں دی ہیں، جو ہم کو مال و دولت دیا ہے، اس کو ہم اسی کے مطابق صرف کرنے والے بنے، اسی کے مطابق خرچ کرنے والے بنے، تب ہم مالک حقیقی کا حق ادا کرنے والے بنیں گے۔ ورنہ میرے عزیزو، ہم انحراف کرنے والے ہوں گے، ہم مالک کی نافرمانی کرنے والے بنیں گے۔ آیت کریمہ ہے: آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن کو میں نے تمہارے لیے خلیفہ بنایا، جن چیزوں میں، اور جو تم میں سے ایمان لائے گا اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کے لیے اللہ رب العزت ڈھیر سارا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔
اسی طریقے سے ایک اور دوسری آیت کریمہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، کہ جو تم خرچ کرتے ہو اپنے ہی لیے خرچ کرتے ہو۔ ایک انسان یہ دھوکہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو مال دیں گے اس سے ہمارا مال کم ہوگا، حالانکہ میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے۔ جو خدا کی راہ میں مال دیا جاتا ہے وہ بڑھتا ہی ہے۔ آیت کریمہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ نماز کو ادا کرو، زکوٰۃ کو دو اور اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت بندے سے پوچھیں گے اے بندہ میں بیمار تھا، میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا، تو بندہ کہے گا اے اللہ رب العزت آپ تو احکم الحاکمین ہیں، آپ مالکوں کے مالک ہیں، آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں، کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو تم مجھ کو پاتے۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو مجھ کو تم اس کے پاس پاتے۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تم نے اس کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ اس لیے میرے عزیزوں اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غضب ابھرتا ہے، اللہ رب العزت کا غضب جوش میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے ارشاد فرمایا اے اللہ رب العزت آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ کوئی چیز طاقتور ہے، پہاڑ اور پتھر سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جی میری مخلوق میں پتھر سے بھی زیادہ طاقتور چیز لوہا ہے، اس لیے کہ لوہا پتھر کو چور چور کر دیتا ہے، اس کو توڑ پھوڑ ڈالتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے اللہ رب العزت کیا لوہے سے بھی کوئی چیز سخت ہے، طاقتور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہاں لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے، وہ ہے آگ۔ آگ لوہے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس کو پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھ لیا کہ اللہ رب العزت کیا آگ سے بھی کوئی چیز طاقتور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہاں وہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا پانی سے بھی کوئی چیز طاقتور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں پانی سے بھی طاقتور چیز وہ ہوا ہے، ہوا پانی کو اڑا لے جاتی ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا ہے اللہ رب العزت کیا ہوا سے بھی کوئی چیز طاقتور ہے، کوئی مضبوط ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ ہاں ابن آدم کا صدقہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ جب ابن آدم صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا غصہ بجھ جاتا ہے، اللہ رب العزت غصہ دور ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں صدقات کو، زکوٰۃ کو اچھی طریقے سے ہم ادا کرنے والے بنے، ورنہ یہی مال، یہی صدقہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ کل قیامت کے دن یہی وہ مال جس کو ہم تجوریوں میں رکھتے تھے، جس کو ہم سیف الماریوں میں رکھتے تھے، یہی مال ہمارے لیے گنجا صاف بن جائے گا، ہم کو پکڑے گا اور ہم کو دوزخ میں لے جائے گا۔ یہی مال اس کو تپایا جائے گا، اس سے پیشانی کو داغا جائے گا، اس سے پہلو کو داغا جائے گا، اس سے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ میرے عزیزو زکوٰۃ و صدقات کو اچھی طریقے سے اگر ہم دنیا میں نہیں نکالتے ہیں تو پھر یہاں بھی رسوائی ہوگی
وہ مال حرام اور حلال مال ایک میں مل کر پورا کا پورا مال خراب ہو جائے گا، اور پھر وہ مال کہیں ڈاکٹروں کی فیسوں میں جا رہا ہے، کہیں وہ مال مقدمات میں جا رہا ہے، کہیں وہ مال اسراف میں خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اس مال کا صدقہ ادا کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقات میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبتیں صدقات کو عبور نہیں کر پاتی ہیں، صدقات سے تجاوز نہیں کر پاتی ہیں، بلائیں دور ہٹ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقات اللہ رب العزت کے غضب کو بجھاتا ہے، صدقات سے بری طور پر موت نہیں آتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں صدقات کو اچھی طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ میں آپ کو واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، اللہ رب العزت کبھی بخل کے ذریعے، کبھی سخاوت کے ذریعے اللہ رب العزت بندوں کو آزماتے ہیں۔ وہ 3 بندے بنی اسرائیل کے تھے، ایک ان میں سے گنجا تھا، ایک اس میں سے کوڑھی تھا، ایک ان میں کا اندھا تھا، نابینا تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں، سب سے پہلے وہ برس والے کوڑھی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تیری کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری کھال اچھی ہو جائے، مجھ سے لوگ گھن کرتے ہیں، یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جائے۔ پھر فرشتہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون سا مال چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے بہترین اونٹ ہو۔ تو اس کے لیے بہترین اونٹ کا انتظام ہو جاتا ہے اور پوری کی پوری وادی اونٹوں سے بھر جاتی ہے۔ اس کے بعد میں وہ فرشتے گنجے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیری کیا پریشانی ہے؟ تو وہ بھی اپنی پریشانی بیان کرتا ہے کہ میرے بال اچھے ہو جائے تو میں جو ہے اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی کروں گا، اور مجھ کو مال مل جائے، جو ہے گائے کا مال مل جائے۔ تو اس کے لیے بھی ایک پوری کی پوری وادی گائیوں سے بھر جاتی ہے۔ پھر وہ اندھے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھنے والا بن جاؤں اور میرے لیے بکریاں ہو جائیں۔ چنانچہ اس کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کے لیے پوری کی پوری وادی بکریوں سے بھر جاتی ہے۔ کچھ دن ہوتے ہیں، اللہ رب العزت پھر امتحان کے لیے ان بندوں کے پاس فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے فرشتہ ابرس کے پاس آتا ہے، کوڑی کے پاس آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے تاکہ میرا سفر اچھی طریقے سے ہو سکے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں دوں گا، جو کچھ یہ مال مجھے ملا ہے میری ہنر مندی کی وجہ سے ملا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ سب اللہ رب العزت نے تجھ کو دیا ہے اور تیری ناشکری کرنے کی وجہ سے تیرا تو جیسی حالت میں تھا ویسا پھر ہو جائے۔ چنانچہ وہ اسی طریقے سے ہو گیا۔ پھر وہ گنجے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مسافر ہیں، ہم کو ایک گائے چاہیے تاکہ ہم سفر ہمارا اچھی طریقے سے ہو سکے۔ وہ گنجا بھی انکار کر دیتا ہے اور پہلے والے کی طرح جواب دے دیتا ہے۔ چنانچہ وہ بھی پہلی حالت میں آ جاتا ہے اور کلاس ہو جاتا ہے ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ پھر تیسری بار وہ فرشتہ اندھے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے بکری کی ضرورت ہے، میں مسافر ہوں، مجھے بکری دے دیجیے کہ میرا سفر پورا ہو جائے۔ تو وہ اندھا کہتا ہے کہ یہ سب اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے جتنا چاہو اتنا لے لو۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ ہوں، میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں، اللہ رب العزت نے تجھ کو تیرے امتحان میں کامیاب کر دیا۔ چنانچہ اس کے لیے پورا کا پورا ذخیرہ موجود رہتا ہے اور وہ شکر کرنے کی وجہ سے جو کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔
تو میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو سخی انسان ہوتا ہے اللہ رب العزت کے بھی قریب ہوتا ہے، بندوں کی بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوگا اور دوزخ کے قریب ہوگا۔ تو ہمیں اچھی طریقے سے اس رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے اپنے زکوٰۃ صدقات کو مسکینوں غرباء کے پاس پہنچانا چاہیے اور اچھی طریقے سے ادا کرنے والا بننا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو، اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔